ابتدا ہے رب ذوالجلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ ناظرین، آج ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بے حد پسند آئے گی۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے ڈیلی میل کے معافی نامے پر تحریک انصاف کی خاموشی اور وزیر اعظم کے اور ڈیلی میل ہے کیا چیز اور یہ کس طرح کیس شہباز شریف پر ہوا، آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ گزشتہ رات برطانوی اخبار ڈیلی میل نے وزیر اعظم شہباز شریف کے بارے میں ایک خبر پر معافی مانگی جس پر مسلم لیگ نون کے متعدد رہنماؤں کے بیان سامنے آئے، لیکن پاکستان تحریک انصاف بڑی حد تک خاموش رہی۔ برطانوی اخبار ڈیلی میل نے گزشتہ روز اپنی ویب سائٹ پر ایک خبر شائع کی تھی جس میں انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ شہباز شریف پر نیب یا برطانوی ادارے DFID نے کبھی برطانوی فنڈز کی خورد برد کے لیے مورد الزام نہیں ٹھہرایا۔ اس خبر چھپنے کے بعد خود شہباز شریف سمیت پاکستان مسلم لیگ نون کے متعدد رہنماؤں نے شہباز شریف کی بے گناہی اور ان کے خلاف مبینہ مہم چلائے جانے کے بارے میں بیانات دیے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف بڑی حد تک خاموش رہی۔ شہباز شریف نے ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے بے بنیاد الزامات لگا کر میرا اور میرے خاندان کا مذاق اڑایا، لیکن مجھے اللہ پر کامل یقین تھا۔ انہوں نے ٹوئٹر پر لکھا کہ فیک نیوز کی عمر مختصر ہوتی ہے۔ NCA کے بعد ڈیلی میل کی خبر نے یہ بات ثابت کر دی۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے ایک بیان میں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان پر الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے ڈیلی میل کے ذریعے شہباز شریف کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا برطانوی اخبار ڈیلی میل کے معافی مانگنے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ثابت ہوا کہ شہباز شریف نے کرپشن نہیں تھی، اس لیے جھوٹا الزام گھڑا گیا۔ ثابت ہوا کہ وزیر اعظم کا اختیار شر پھیلانے کے لیے استعمال ہوا۔ اس خبر کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم بھی چپ نہ رہ سکے، انہوں نے بھی 2-3 ٹویٹس ڈاگ دیے۔ شہباز شریف نے ایک ٹویٹ میں لکھا، "They mocked, ridiculed me and my family through their baseless allegation, but I had my unwavering faith in Allah. For only He could expose their brazen lies. Disinformation and fake news have limited shelf life. Truth is ultimate victor. After NCA Daily Mail story has proven it." شہباز شریف نے ایک اور ٹویٹ میں بھی لکھا، "I bow my head in humility before Allah subhanahu wa ta'ala for my vindication. For 3 long years, Imran's minions went to any limit to assassinate my character. In their smear campaign, they didn't bother if their action brought a bad name to Pakistan and damaged its relation with friendly country." ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے بھی لکھا کہ اس خبر کے پیچھے عمران خان کا ہاتھ تھا، اور یہ کہ ڈیلی میل کی سٹوری کے ماسٹر مائنڈ عمران خان تھے۔ انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ عمران خان کو PTI کی چیئرمین شپ سے ہٹایا جائے۔ یہاں پر ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ PTI کی خاموشی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ انڈیپینڈنٹ اردو نے تحریک انصاف کے رہنماؤں سے ڈیلی میل کی معافی پر تبصرہ کرنے کی درخواست کی، مگر کسی نے اس کا جواب نہیں دیا۔ فواد چودھری نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ اس بارے میں شہزاد اکبر پہلے ہی ٹویٹ کر چکے ہیں، اس لیے وہ مزید تبصرہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ شہزاد اکبر نے گزشتہ رات ٹویٹر پر لکھا تھا کہ بظاہر یہ معاملے کی سیٹلمنٹ لگتی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ڈیلی میل نے کہا چونکہ نیب نے شہباز شریف کو برطانوی حکومت یا اس کے ادارے DFID کے مال کو خورد برد کرنے کے الزام پہ چارج نہیں کیا، لہٰذا ادارہ اس الزام کی حد تک معذرت خواہ ہے اور تصحیح کرتا ہے یہ مقدمہ کی سیٹلمنٹ لگتی ہے۔ جب نیب ہی لیٹ گئی، NRO2 ہو گیا تو ایک ڈیلی میل کیا کرتی؟ ڈیلی میل کی اصل خبر کیا تھی؟ ناظرین آئیے دیکھتے ہیں ڈیلی میل کی اصل خبر کیا۔ ڈیلی میل نے 14 جولائی 2019 ایک خبر شائع کی تھی جس کا عنوان تھا، "کیا پاکستانی سیاستدان جو بیرون ممالک پاکستانیوں کی آنکھ کا تارا بنے ہوئے ہیں کہ خاندان نے زلزلے کے متاثرین کے لیے دی جانے والی امداد چوری کی۔" یہ خبر ڈیلی میل کے صحافی ڈیوڈ روز نے لکھی تھی اور اس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ شہباز شریف نے 2005 کے زلزلے کے بعد برطانیہ کے ادارے ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ DFID سے ملنے والی امدادی رقم خورد برد کی تھی۔ تحقیقات میں پتہ چلا ہے کہ برطانیہ کی جانب سے پاکستان میں آنے والے زلزلے کے متاثرین کے لیے 500 پاؤنڈ سے زائد کی رقم بطور امداد فراہم کی گئی، اور یہ امداد ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ جو کہ برطانیہ کا ایک سرکاری ادارہ ہے کے ذریعے دی گئی۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں، اس سیکشن میں متعلقہ پوائنٹس ہیں ان کو شامل کرتے ہیں۔ ڈیوڈ روز کے مطابق اس امدادی رقم سے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے 10 لاکھ پاؤنڈ کی رقم اپنے فرنٹ مین پاکستانی نیاد برطانوی شہری آفتاب محمود کو منی لانڈرنگ کے ذریعے بھجوائی۔ انہوں نے یہ رقم شہباز شریف کی فیملی کو فراہم کر دی۔ خبر میں بتایا گیا تھا کہ شہباز شریف اور ان کے خاندان نے برطانوی شہریوں کے ٹیکسوں سے دی گئی امدادی رقم میں غبن کیا۔ ڈیلی میل کی جانب سے شہباز شریف کے مختلف برطانوی عہدیداروں کا بھی تذکرہ کیا گیا۔
تاہم بعد میں DFID کے ترجمان اور شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز نے اس خبر کی تردید کر دی تھی۔ DFID کے ترجمان کی جانب سے آفیشیل ویب سائٹ پر اس خبر کو بے بنیاد اور من گھڑت قرار دے کر مسترد کر دیا گیا تھا، جبکہ شہباز شریف نے جنوری 2020 میں لندن کی رائل کورٹ آف جسٹس میں ڈیلی میل اور اس کے رپورٹر ڈیوڈ روز کے خلاف باہر جانے کا دعویٰ دائر کر دیا تھا۔ ناظرین، آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈیوڈ روز کون ہیں۔ شہباز شریف کے بارے میں مذکورہ خبر ڈیوڈ روز نے دی تھی۔ ڈیوڈ روز برطانوی صحافی ہیں جو ڈیلی میل کے علاوہ دوسرے مشہور اخباروں کے لیے بھی لکھ رہے ہیں، جن میں وینٹی فیئر اور گارڈینز بھی شامل ہیں۔ 63 سالہ روز تحقیقاتی صحافی ہیں اور انہیں 2013 میں UK پریس گزٹ کی جانب سے برطانیہ کی چوٹی کے 10 تحقیقاتی صحافیوں میں سے ایک قرار دیا گیا تھا۔ ڈیوڈ روز پہلے بھی تنازعات کا شکار رہے ہیں۔ 2016 میں انہوں نے ساشا واس کے خلاف ایک خبر دی تھی، جس کے بعد عدالت نے ان پر اور اخبار ڈیلی میل پر بھی جرمانہ عائد کیا تھا۔ اس کے علاوہ 2017 میں انہوں نے پاکستانی نیاد برطانوی ٹیکسی ڈرائیور واجد اقبال کے خلاف خبر دی تھی کہ وہ بچوں کو سیکس کے لیے استعمال کرنے کا دھندا چلا رہے ہیں، مگر جب واجد اقبال نے ان پر کیس کیا تو ڈیلی میل نے عدالت سے باہر تنصفیہ کر لیا تھا۔ ڈیوڈ روز ماحولیاتی تبدیلی کے بھی قائل نہیں ہیں اور اس سلسلے میں انہوں نے برطانیہ کے قومی موسمیاتی ادارے کی جانب سے تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ڈیلی میل اخبار کی تاریخ کیا ہے۔ ڈیلی میل برطانیہ کا قدیم اخبار ہے جو 1996 میں لندن سے شائع ہونا شروع ہوا تھا۔ اسے ٹیبلوئڈ اخبار کہا جاتا ہے۔ برطانیہ میں اخباروں کو دو بڑی اقسام ہیں جن میں براڈ شیٹ ٹیبلوئڈ شامل ہیں۔ براڈ شیٹ اخباروں کو نسبتاً سنجیدہ اور مدبر اخبار سمجھا جاتا ہے اور یہ بڑے سائز میں چھپتے ہیں، جبکہ ٹیبلوئڈ کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اور یہ عام طور پر سنسنی خیز خبروں، سکینڈلوں اور مشاہیر کے بارے میں افواہوں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ BBC کی ایک تحریر کے مطابق ٹیبلوئڈ اخباروں میں تصویریں زیادہ ہوتی ہیں، ان کی سرخیاں زیادہ موٹے حروف میں لکھی جاتی ہیں اور ان کی زبان آسان اور سیدھی سادی ہوتی ہے۔ برطانیہ میں ڈیلی میل، ڈیلی ایکسپریس، دی سن اور ڈیلی مرر ٹیبلوئڈ کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس کے مقابلے پر دی ٹائمز، دی ٹیلی گراف اور دی گارڈین براڈ شیٹ اخبار شامل ہیں۔ ڈیلی میل پر ماضی میں کئی مقدمات بنے ہیں اور اسے تنازعات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ گزشتہ برس پاکستانی کیج فائٹر عثمان طاہر رانجھا اور ان کی اہلیہ ڈاکٹر انجیلا مصرا سے معافی مانگ کر انہیں معاوضہ ادا کیا گیا تھا۔ ڈیلی میل نے خبر چھاپی تھی کہ اس جوڑے نے اپنے عملے کے ارکان سے بدسلوکی کی اور انہیں کم تنخواہ دی جاتی ہے۔ جب اس جوڑے نے عدالت سے رجوع کیا تو اخبار نے عدالت سے باہر تصفیہ کر لیا۔ اسی طرح ڈیلی میل گلوکار ایلٹن جان، مصنفہ JK رولنگ، سابق امریکی خاتون اول میلانیا ٹرمپ اور دوسری متعدد شخصیات کو غلط خبریں چھاپنے کے بعد معاوضہ ادا کر چکے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔